تشریف لائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کرم کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مبارک دین کی مجلس میں جمع فرمایا. ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لایا گیا ہے. ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے لایا گیا ہے. تو اس کے لیے بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ بھائی دوستو بزرگو، زندگی کا جو زمانہ ہے وہ مختصر زمانہ ہے. زندگی کتنی لمبی ہے؟ بہت چھوٹی. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان. گورنمنٹ بھی کیا کرتی ہے، 60 سال کا تو ریٹائرڈ. گورنمنٹ 60 سال کو ریٹائرڈ کر دیتی. پولیس والوں کو ابھی جلدی کرواتی. پولیس والوں کو ابھی جلدی کرواتی. کئی کو کرتی ان کے معلوم ہو. مختصر زندگی اور بڑی قیمتی زندگی ہے. مختصر زندگی بڑی قیمتی زندگی. کیسا قیمتی ہے؟ اسی دنیا کی زندگی پر اس کی اگلی زندگی کا انحصار ہے. اسی دنیا کی زندگی پر اس کی اگلی زندگی کا انحصار ہے. اس لیے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے. جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھایا جائے گا. ہاں، اس لیے فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں خاتمہ کس پر ہونا. ہمارے اس کام کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس کام کا مقصد کیا ہے؟ دعوت کی مبارک محنت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہمارا خاتمہ کس پر ہو جائے؟ ایمان پر ہو جائے. حالانکہ دعوت دے رہے دوسروں کو، ہم کسے دے رہے؟ مقصود دوسرے نہیں ہے، مقصود تو میری اپنی ذات ہے. ہاں، اس لیے بار بار گشتوں میں نکلنے کے دور میں، گشتوں کو نکلتی ہے نا جب میں، اکثر ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ نکلتے وقت نیت اپنی ذات کی کرو. جماعت میں جانا کس کے ذات کے لیے کرو؟ دعوت. اسے فرما علماء کرام فرما دعوت دائی کے لیے. دعوت کس کے لیے؟ دعوت دائی کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے. ہاں، ہماری جماعت ایک مرتبہ بیرون جا رہی تھی. ہاں، ہمارے بزرگ حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تم بیرون جا رہے ہو اندرون بنانے کے لیے. کیا بنانے کے لیے؟
اندرون بنانے کے لیے، اندر کی ذات ہماری بنانے کے لیے. ہماری ذات مقصود ہے. سیکنڈری وہ باہر والے، دوسرے سامنے والے جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے، بولنے والا کیا کرے گا بھائی؟ جیسے مثال دیتے نہیں، اذان کون دیا؟ مؤذن صاحب. سب سے پہلے صف میں کون کھڑی سو؟ اللہ ان کو توفیق دیا مؤذن صاحب کو نماز پڑھنے کی. اس طرح دوستو بزرگوں، دعوت دائی کے لیے، ہاں، ہماری دعوت کا مقصود، یہ ہماری جو زندگی ہے دوستو بزرگوں بہت مختصر، ہاں، اور اس زندگی پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. ہاں، آخرت کی زندگی کا، ہاں، اس لیے فرمایا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ایک بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. ہاں، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی. یہاں جیسی زندگی ہوگی ویسے، ہاں، وہاں جو ہے اس کا، اس کے لیے دوستو بزرگوں، وہاں اس کے لیے برتاؤ ہوگا اس کا. ہاں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نیک انسان دنیا سے جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اس کی روح لینے کے لیے. ہاں، اس کو جو ہے خوشبو لاتے ہیں، سنگھاتے ہیں، کیا کیا بہت ساری فضیلتیں کتابوں کے اندر بیان فرمائے. تو یہ سارے انعامات، وہ سارے دوستو بزرگوں کس کے لیے ہے؟ وہ جو دنیا میں اپنی زندگی کو دین پر ڈالا. تو کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کس میں ہے بھائی؟ کامیابی تو دین میں ہے. اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے بھائی؟ 2 چیزوں کا نام، اللہ کے احکامات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کا نام، پورا کرنے کا نام. ایسے مثال دے کے فرمایا جیسے نماز ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اب کیسے قائم کریں گے؟ جس طرح سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو پڑھا ہے، ویسے پڑھنے کا نام نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھوں. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی. اس کے لیے دوستو بزرگوں بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان. بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان مضبوط، اعمال مضبوط. ایمان کمزور، اعمال کمزور. آج ہمارے اعمال دیکھو، ابھی کل میں بول رہا تھا، کتنے لوگ حج میں گئے، 80 لاکھ سے زیادہ، ہاں کتنے کی ابھی زیادہ بولنے والے، اتنے لوگ حج میں گئے، سب جا کر کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روئے، سب اپنے اپنے لیے مانگے. ہاں، لیکن دنیا میں جو ہو رہا ہے اسے کیا بھی روکنے کا کیا بھی سبب ہوا؟ جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. لیکن اتنا بڑا مجموعہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے باوجود بھی چینجز جو گیا اس کی زندگی میں چینج نہیں آیا. اب دنیا میں کیا چینج لائے گا انہیں؟ حاجی لوگ جا کر آنے کے بعد، ہاں اللہ معاف فرمائے، ان کی زندگیاں نہیں بدل رہی، ان کے چہرے نہیں بدل رہے. ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آتا ہے تو پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اس کی. چلا لگا کر آتا ہے، پوری زندگی تبدیل ہو کر آتی ہے. لوگ پوچھتے کیا بھائی نے کیسا گیا تھا، کیسا ہوگا یہاں؟ کون سی مشین ہے یہاں؟ کون سی مشین ہے؟ کون سی مشین ہے بھائی؟ لیکن لوگ حج میں جاتے ہیں، آنے تک کی چنے. ہمارا ایک دوست
ٹورس اینڈ ٹریولس چلاتی ہیں، انہوں بولتے ہیں حاجی صاحب کیا بولنا، لوگ کنکریاں ہمارے ہاتھ میں دیتی ہیں، جا کے مار کھاؤ جی۔ کس کے ہاتھ میں دیتے؟ جو معلم بن کو گئی نا، جو خادم بن کو گئی، ان کے ہاتھ میں دیتی کنکریاں، جا کو ذرا مار کھاؤ جی، ہماری طرف سے مقرر تمہیں۔ بولو ایسے ارکان ہم ادا کریں گے حج کے، تو پھر وہ کہاں قبول ہو رہا ہے؟ اس لیے آج ہمارے علماء کرام چیخ کو بول کو چلے گئے دنیا سے۔ سیکھ کر جاؤ، کیا کر کے جاؤ؟ سیکھ کر جاؤ۔ سیکھتے نہیں، کرتے نہیں ڈھنگ سے۔ آج دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں، سب سے بنیادی چیز ہے وہ ایمان کو سکھایا جاتا ہے۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، وہ ہمیں کیا سمجھ، پڑھنے کی چیز سمجھ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی سمجھ گئے، اصل میں سیکھنے کی چیز ہے وہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہم نے تعلمنا القرآن قبل، کیا وہ حدیث، کہ قبل تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا قرآن سے پہلے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے پتا چلا دوستو بزرگوں، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور ہم نے آج تک اس کو سیکھنا سمجھا ہی نہیں ہے، سیکھنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایمان سیکھیں گے، ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، اللہ کے ذات عالی کا یقین آئے گا اندر۔ آج پورا ہمارے دل و دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے بھائی؟ کیا بھرا ہوا ہے؟ دنیا کی چیزیں، مال متاع، پراپرٹی، کیا بھرا ہوا ہے؟ انکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بنانے سے، دنیا حاصل کرنے سے دوستو بزرگوں منع نہیں کیا، اس لیے کہ برتنے کی چیز ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے۔ دنیا اس طرح جیسے برتن ہے، کیا ہے؟ برتن برتنے کے لیے ہے، وہ شو کے لیے نہیں، شوکیس میں رکھنے کے واسطے نہیں انہیں۔ اس طرح دنیا برتنے کے لیے ہے، لیکن اسی کو اپنا منتہا مقصد بنا لیا کوئی آدمی، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو یہ دوستو بزرگوں، ہمارا منتہا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو ہمارا اپنا ایمان ہے، ایمان بنانے کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نافرمانوں کو ایک گھنٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ ایک گھنٹ اللہ کا نافرمان پیاسا مر جاتا، بھوکا مر جاتا، لیکن اللہ کا دوست بزرگوں تقسیم کا جو نظام ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے اللہ کا، وہ دوست بزرگوں سب کے لیے عام ہے۔ دنیا میں جتنی مقدرات، کسی لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کتنی چیزوں پر ہے؟ 7 باتوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے، مسٹ اینڈ شوڈ، یو کانٹ ڈینائی، ہم انکار نہیں کر سکتے اس کو، مسٹ اینڈ شوڈ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والخیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا شرط ہے۔ جب تک آدمی ان 7 باتوں پر ایمان نہیں لاتا، دوست بزرگ، اس کا ایمان مکمل نہیں، کامل نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذات وہ اللہ کی جس پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کیسے ایمان لانا؟ جیسے وہ صفات کے ساتھ ہے، جیسے وہ دوست بزرگ ذات نہیں ہے، صفات، ذات و صفات کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ، ایسا ایمان لانا، جیسے وہ صفات کے ساتھ ہے ویسے ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، کس پر ایمان لانا؟ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا وہ بھی کمپلسری ہے۔ وہ کتبہ، ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ میں قرآن پر ایمان لایا، تورات زبور پر ایمان نہیں لایا، نہیں چلے گا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ورسلہ،
سارے رسولوں پر، وہ کتابوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے، مقدرات طے ہیں، تقدیر کس نے لکھا ہے؟ کون کتنا جیے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کب مرے گا، ساری چیزیں طے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ جا رہے تھے، ٹھوکر لگ گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے، مر گئے، ڈاکٹر بولا اٹیک ہو گیا۔ کیا بولا؟ کیا بھی نہیں مسئلہ، کیا بولیں گے اب ڈاکٹر؟ کیا بولیں گے؟ کیا بھی بیماری نہیں ہے، کیا بولیں گے اب انہیں؟ اٹیک ہو گیا صاحب۔ دل بند ہوا تو آدمی مر جاتا، اسے ڈاکٹر کیا بولا؟ اٹیک کروا رکھ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ کوئی ریزن نہیں ہے بولنے کا۔ زندگی موت، ہاں ساری چیزیں طے ہے، کتنا کھائے گا۔ جیسے شعبان کی حدیث میں ہے نہیں وہ، پورے سال کا شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کا رزق اللہ تعالیٰ طے کر دیتے۔ ایک تو طے ہوا پہلے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ دنیا کا نظام دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہے ہیں۔ دنیا کا سارا نظام دوست بزرگوں کس کے لیے ہے؟ الدنیا خلقت لکم، الدنیا خلقت لکم۔ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے جو بنایا وہ انسان کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے۔ علماء سے ہم نے سنا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے دنیا کو بنایا۔ کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ جنگل بنایا، جبکہ استعمال کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ پہاڑ بنایا، اس میں کیا کیا ہے رکھا معلوم ہی نہیں ہے۔ ندیاں بنایا، ساری چیزیں پریپیئرڈ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ کس کے لیے؟ دولہے کے لیے، ہے نہیں؟ ہاں، شادی کس کی ہوتی سو؟ کس کی ہوتی سو؟ تیاریاں، شادی محل بک کر کو، دعوت بک کر کو، کیٹرنگ والے کو دیکھو۔ ہاں اللہ معاف فرمائے، آج امت کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ تو مانچ لگ رہا تھا پیلس میں شادی کروا لے۔ تو اب بھی ایک کلیچ میسیج آیا، ہمارے خلیرے بھائی کا نکاح مدینے میں طے ہوا۔ کلیچ فون کرا تھا انہیں، بھیا میرا نکاح ہے مدینے میں، ہمیں جا کو وہاں شادی نکاح کر لے کو، ولیمہ بھی وہاں کو جاتا، کئی کو آئے تک لیٹ ہو جاتا، اگر کو ہمیں ولیمہ بھی وہاں کر لینی، وہ کر لے کو آئے کے بعد گیٹ ٹوگیدر ہمارے فیملی کے واسطے یہاں رکھی ہمیں بدراتی میں، گیٹ ٹوگیدر رکھی ہمیں۔ بہت اچھا ہے، بات خوشی کی بات، شوق دیکھو۔ یہ سنایا تمہیں، ہمارے جماعت کے ہمارے ساتھی بولے ایک نکاح ہوا تھا جس میں 200 آدمی کا مکے میں ان کا نکاح ہوا۔ 200 آدمی، ان کا ٹور بھی ہے، وہ لے کو گئے انہوں، جا کو وہاں نکاح کرے انہوں۔ بعد میں معلوم ہوا ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ حالانکہ بولتی علماء کرام رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، دنیا میں طے ہوتے ہیں، یعنی ذرے دن تھے، بعد میں ٹوٹ گیا۔ کیا بنیاد کو کرے سو؟ مدینے میں ہوا تو، مکے میں ہوا تو ٹکنا تھا نا انہیں، اتنا خرچہ کر کو، اتنا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، سارا انتظام ہو گیا۔ الدنیا خلقت لکم، اور کیا فرمایا آگے؟ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِخُلِقْتُ الْآخِرَةِ، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ کس لیے بنایا انسان کو؟ آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ برباد کرنا نہیں چاہتے، کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کامیابی کے لیے تو دین دیا، اور بھی کیسا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہو اللہ کا پسندیدہ مذہب کون تھا؟ وہ دوسرے کوئی مذہب پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے۔
ہاں یہ اور بات ہے وہ بنا لیے انہوں، ہاں اس کا وہ اماں اس کی وہ اماں انہوں بنا لیے، وہ ہمیں ضرورت نہیں اس میں جانے کی۔ اصل میں اسلام کون کی پوچھے ایک ڈیبیٹ میں، اسلام کب سے ہے؟ سب کو معلوم 1400 سال کا ہوا، 1400 سال میں رینیول ہوا سوئی ہے، رینیول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رینیول ہوا سوئی ہے۔ تو انہوں بولے ڈیبیٹ میں وہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا سو۔ آدم علیہ السلام کون؟ مسلمان اتنی کون ہوا؟ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام وہاں سے شروع ہوا، سارے انبیاء علیہ السلام کون انہوں؟ مسلمان۔ انہوں جو مذہب لائے، انہوں جو طریقہ لائے، انہوں جو شریعت لائے، وہ کیا وہ یتاچیت کیا کہتے ہو، تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ تکمیل کس پر ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب بولے اللہ دیکھو، اب تک جو دین آ رہا تھا وہ بھی اسلامی تھی، انہوں بھی مسلمانی تھی، لیکن اب آخر میں تکمیل سیل مار والے اب نہ 1 انچ اگے نہ 1 انچ پیچھے، زیادہ کرے تو بدعت، کم کرے تو ناقص، نہیں چھے انہیں حساب میں ہے نہیں۔ 3 رکعت مغرب کی 2 رکعت پڑھ لے تو میں ہو جاتا ہے، نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں۔ تو اسلام ای سرنڈر ٹو دی لاس آف اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ اسلام ہے۔ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام مسلمان، دنیا میں آنے سے پہلے سارا نقشہ، سارا نظام بنایا گیا۔ تو دنیا کس کے لیے اور انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو آخرت کے لیے بنایا، کامیاب کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں اس کا کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ اپنے آرڈر سے بنائی ہیں۔ کیسے بنایا؟ آرڈر دیا، کن فیکون، ہو جا تو ہو گئی۔ قرآن گواہ ہے اس کا، ان اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نے کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کر لیا تو کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں دنیا میں جو بنی ہیں وہ اللہ کے آرڈر سے بنی ہے۔ جیسے ہم بیٹھ کے ہوٹل میں آرڈر دیتے نہیں، اڈلی لے لے کو، ڈوسا لے لے کو، وہ کیا کی لے لے کو، آرڈر، اللہ کے آرڈر سے ساری چیزیں بنی ہے۔ لیکن انسان کو بنانے کا جب نمبر آیا، کیا کرے ہم؟ ہاں انسان کو کیسے بنائے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیسے بنایا؟ کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ علماء فرماتے ہیں مٹی کے سارے صفات انسان کے اندر ہیں۔ انسان پر صحیح معنوں میں محنت ہوگی تو یہ کیا ہوگا؟ صحیح معنوں میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، راستے پر لائے، ان کی نجات ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، دوست بزرگوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہاں وہ کھیل کودنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ان کے ساتھ کتابیں جو بھیجی وہ ہدایت کے لیے بھیجی تھی، ان کے ساتھ شریعت جو بھیجی وہ ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ ہاں اور انسان کو اللہ کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کس لیے بنایا؟ انسان کو جو بنایا وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، ہاں اللہ کے دین کے کام کے لیے، ہاں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اب چونکہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، انبیاء آ رہے تھے، اگر تکمیل ہو گئی، سیل پڑ گئی،
اب کیا بولے؟ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب کیا بولے؟ نہیں، اب نبیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ مکمل فار ایور، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، آخری امت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بزرگوں ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک تو اپنی ذات سے ہمیں بنانا ہے، اور پھر پوری دنیا میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کام لیا، نبیوں کے ذریعے سے امت کی ہدایت کا کام لیا، انسانیت کی ہدایت کا کام لیا، اس کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو منتخب کیا. سارٹڈ، چن چھانٹ کر کے منتخب کر کے ہمیں بھیجا دنیا میں. ہاں، اس لیے 800 کروڑ انسانوں میں سے کتنے سو کروڑ ہیں جو مسلمان؟ 300 کروڑ. اللہ چاہتے تو سب کو دیتے ایمان، نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب خطبہ پڑھے اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں اللہ پوری دنیا کو ہدایت سے مالا مال کر دے، سب کو مسلمان بنا دے. نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. ہاں، جاگنے والے بول رہے ہیں کہ سونے والے بول رہے ہیں، ہو سکتا تھا نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا نہیں کرے. ہاں، صحابہ کو تیار کرے. دیکھو میرے صحابہ، ہاں یہ میری ذمہ داری تھی، میں اب تک ہوں، میرے بعد کون کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پہلے دن ایمان لائے پوچھا اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا کیا کام ہے؟ دیکھو جذبے، دیکھو کیسے صحابہ کے جذبے، کیسے وہ ذمہ داری سمجھتے تھے. پوچھا کیا کام ہے؟ ہمیں کبھی پوچھا امیر صاحب سے، ہمارے امیر صاحب میرا کیا کام کروں؟ نہیں پوچھے. یہ تو معلوم ہی نہیں ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول صاحب کیا بولے؟ جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے. نبیوں کی ذمہ داری کو دوست بزرگوں وہ دنیا میں چلانے کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس امت کو انتخاب کیا ہے. ہاں، اگر ہم کام کریں گے دنیا میں تو پھر ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے گا اور انسانیت کی زندگی میں بھی دین آئے گا. اور اگر ہم دوست بزرگوں اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری نسلوں سے دین نکل جائے گا. ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے. 800 سال حکومت کرنے کے باوجود ہے نہیں. فاروق صاحب اکثر اس کی مثال دیتے ہیں. اسپین، کہاں؟ اسپین میں طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ایک جماعت لے کر گئے، پورا عیسائیت وہاں ان میں جا کر کے کاروباری لائن سے اور دوسری لائن سے محنت شروع کی. وہ کرتے 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 پورا اسپین، ابھی پرسوں ورلڈ کپ ہمارا نہیں ہونا ہے، معلوم کسے تو بھی نہیں، فٹ بال اسپین کا ورلڈ کپ ہمارا آنا. اس میں ایک مسلمان کھلاڑی تھا، وہ میڈل نہیں لیا انہیں، ٹرمپ کے ہاتھ سے دلا ہے، انہیں لیا نہیں، انہیں نہیں لگا تیرے ہاتھ سے گیا. انہیں کیسا غیرت مند مسلمان دیکھو انہیں. ہاں، وہ اسپین میں محنت ہوئی، قربانی ہوئی، ہاں جان مال لگایا، پورا ملک جو ہے وہ مسلمان ہے. پھر 800 سال حکومت رہی ہے وہاں. اس کے بعد امت میں فتنہ بولے نہیں، کیا بولے؟ فتنہ کسے بولے؟ ہر امت کا ایک فتنہ ہے. میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. مال جیسے آیا زیادہ ہوا، عورتوں کا شوق اور دوسرے شوق سب آ گئے. اس کے بعد ایسی تباہی مچی ہے اسپین میں، لوگ جان بچانے کے لیے وہ گلے میں پلس مارک ڈالنے کے نکلتے تھے جان بچانے کے. فاروق صاحب کی زبانی سنے
प्लस मार्क डालने को निकलते, नहीं तो खतल। ऐसे मुल्कों में क्या हुआ भाई, उम्मत ख्वाहिशात में पड़ गई। आज भी वो छोरा सबसे ज्यादा माल किसके पास है, किसके पास है भाई, सबसे ज्यादा हुकूमतें किसकी है, 50% आज ही देखा हो इसमें भाई 50% हुकूमत है मुसलमानों की। सबसे ज्यादा माल किसके पास, मुसलमानों के पास। सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में मुसलमान है। मिसाइल मैन कौन था सर, APJ अब्दुल कलाम, कौन थे सर, मुसलमान। हाँ, डॉक्टर्स आज एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर्स मुसलमान, इंजीनियर्स मुसलमान, हर फील्ड में मुसलमान टॉप लेवल में है। उसके बावजूद भी, हाँ, उसके बावजूद भी दोस्तों बुजुर्गों, सबसे जलील और सबसे कम नजरों से देखी जाने वाली कौम कौन सी है वो, इसलिए बर्नार्ड शॉ बोला नहीं, हाँ, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट द मुस्लिम्स आर द वर्स्ट। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इसलिए कि अल्लाह ने पसंद किया इसको, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ, अल्लाह ने पसंद किया, और वो पसंदीदा अल्लाह का दीन दोस्तों बुजुर्गों आज हमारी जिंदगियों में नहीं है, आज हमारी जिंदगियों में नहीं है। वो जिंदगियों में आ गया, दुनिया की भी जिंदगी बनेगी, आखिरत की भी जिंदगी बनेगी। हमारी जिंदगी में दीन नहीं आया तो दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी, आखिरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक जिम्मेदारी के तहत अल्लाह ने दुनिया में जिंदगी दी है, और जिम्मेदारी क्या है, खुद भी अपने आप को दीन पर डालना, हमारी जिंदगियों को, और फिर इस दीन की मेहनत के लिए दुनिया के एक एक चप्पे में, एक एक कोने में जाकर के दीन की मेहनत को करना है। नहीं, ये काम जब तक होता रहा दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में अमन और अमान था, और जब से इस काम में झोल आया दोस्तों बुजुर्गों, परसेंटेज के एतबार से बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से आज दुनिया में खराबियां। इस काम की जिम्मेदारी को लेकर के दोस्तों बुजुर्गों हम लोग खड़े होंगे, हम चले फिरेंगे उम्मत में, तो फिर इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि दोस्तों बुजुर्गों इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आएगा, है नहीं। हाँ, जैसे हदीस है वो, हाँ, अल्लाह के रसूल साहब फरमाते, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा, तब तक नहीं आएगी। और जब दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत उस वक्त आएगी। तो अभी दोस्तों बुजुर्गों, हाँ, अभी चांस है, मौका है। कौन सा चांस है, सांस है, चांस है, हाँ, मौका अभी बाकी है। हाँ, इस जिंदगी को दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के दीन के लिए लगाना है। वो लगाने के लिए वक्तन फ़वक्तन तकाज़े आते हैं, उन तकाज़ों पर हाँ चलना है। हाँ, इसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह के दीन का तकाज़ा सबसे पहले रखकर अगर हम दोस्तों बुजुर्गों अपने आप को तश्कील करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ज़िंदगियों में हाँ चैन सुकून इत्मीनान लाए। इसके लिए भी अभी अनकरीब हमारे यहाँ से जमातें चल रही है। अरे भाई कब से भाई? 10 तारीख से। पीछे वाले बोल रहे ना, सुने नहीं के? कब से जमातें हैं सर? 10 से। इसके लिए भाई मस्जिद से ऐसा नहीं सोप मिला को यहाँ गुम्पलू गोइंदा यहाँ बोलना सुनी लागो मरकज को मस्जिद से अपनी जमातें बनाए, हल्के से अपनी जमातें बनाए ताकि निकलने की तरतीब सही बन जाए। रुखे हमें हाँ वहां से मिलेगी मरकज से, लेकिन हमारी जमातें मस्जिद वाइज बनाकर तैयार करें। उसके लिए हर मस्जिद में तश्कीली जमात बनाए। बोलो भाई इसके लिए कौन तैयार है? चिल्ले के लिए 10 तारीख से। और छोटा मसला लिखो नाम इनका, सिबगतुल्लाह। मस्जिद कौन सी? हैदर अली। हाँ भाई अमीर साहब का लिखो। हाँ हाँ माशाल्लाह बाबू भी
बोलो भाई। अमीर जान साहब। मुजम्मिल भाई बोलो भाई। और लिखाओ भाई, सबकी जरूरत है। सैयद रिहान भाई बोलो भाई। तैयार हो जाओ। हाँ, ईमान वाला वो है जो नूरुल्लाह भाई दे दिला दिखा कर दे। क्या करना सर? या तो खुद अपनी जात को देना, या नहीं तो किसी को घर से देना, या नहीं तो अंगली से दिखा डालना, यूं चल सकती कर को। लास्ट दर्जा करो, हरकत करो भाई। हाँ, हरकत करे। और बोले भाई, ये एक भी नहीं जमात हुआ, 5-6 नामा चाहिए सो। अनीस भाई बोले दोस्तों, हमारे बुजुर्ग आसिफ साहब बोलो भाई। हाँ, बड़ों की तरफ से एक चीज जो बुजुर्गों तकाजे आए हैं। हाँ, हिम्मत करें, हिम्मत करें दोस्तों। जमीर भाई माशाअल्लाह। देखो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह कबूल करने वाला है। जब तक उसकी नजर करम नहीं होती, क्या करे तभी हलता नहीं होना है नहीं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यूसुफ साहब माशाअल्लाह। और बोलो भाई, और हिम्मत करे दोस्तों। अफरोज भाई और बोलो भाई। सबके नाम आ जाए, सबकी तरतीब बन जाए। नहीं, क्या भी बिगड़ता नहीं, शैतान समझाता। उन्हें हमारा दोस्त ना उन्हें, कौन है दोस्त? उन्हें दुश्मन। अदुबुम मुबीन का कुरान में दुश्मन उन्हें क्या समझाता? देख बादशाह, तू चलेगा तो तेरा दुकान बर्बाद हो जाता, तेरी बीवी बच्चे खिलाफ हो जाती। माच डालता सो उन्हें एटम बम। कहाँ? घर में ले लग गया कि नहीं डालता। देखो जी, उन्हें तुम्हारा यजमान चल जा रही वहाँ जमात में, उन्हें पलट को बढ़िया मैं मंजे नहीं होता, इतने बच्चा रख ले संभालने, तुम्हें तुम्हारा बच्चा ले ले चल जाओगे तो ये सरेंडर हो जाता बंदा, है नहीं? हाँ, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, तरतीब बना। हमारे काम में अंधाधुन चलना नहीं है, तरतीब बनाना है। आगे पीछे थोड़ा सा कारोबार को, हाँ, थोड़ा सा नौकरी में छुट्टी लेना है, हाँ? वो क्या करना कि वो सब मालूम होना, वो कर ले चलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद नुसरतें देखते हैं इंशाअल्लाह। हाँ भाई, हाँ, एक छोटी सी गुजारिश। अब जो साथी नाम लिखा है वो जरा उठ को खड़ो, जरा देखेंगे सबके सामने, जरा नौशवागर को मालूम होना रहता है। माशाअल्लाह। अभी नामा लिखा भूल गए ना, जरा खड़े हो जाओ। और ये बाहर के हिस्से में चले जाओ, बाहर के हिस्से में इनकी तरतीब बनना है, टिकट बनाना है। हाँ, जाओ। और ये बाकी मजमुआ करीब आ जाए भाई, अभी जरा नजदीक आ जाओ, है नहीं? आ जाओ भाई, और करीब आ जाओ, इधर वाले भी। अब सब तुम्हें सब तय कर डाले, मैं नहीं जाता घर को। हाँ, तुम्हें सब जो बैठी हैं सब तय कर डाले क्या नहीं जाते हमें घर को? वैसा क्या भी नहीं ना है? क्या वैसा क्या भी नहीं है? जरा कुछ आगे पीछे तरतीब बन को जाएंगे इंशाअल्लाह घर को। नियत तो है, सबकी नियत है नहीं इंशाअल्लाह, सबकी नियत है। दुनिया में आज कौन भी इनकार करने वाले नहीं है, लेकिन कुछ हालात, कुछ मजबूरियाँ, कुछ बीमारियाँ, कुछ परेशानियाँ, अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। अक्सर हमारे पुराने जिम्मेदार साथी बीमार चल रहे हैं आज। अभी मैं हल्के में कल भी 2 दिन पहले एक जमात वापस हुई हमारी 3 दिन की। जिम्मेदार साथी बैठने नहीं हो रहा, बात चेयर पर बैठ रहा हूँ, 3 दिन से गोश्त खाया नहीं बा, मैं इधर बोल रहा हूँ। बीमारियाँ आ गए। मैं बोला चांद भाई, खाने के ज़माने में क्या तभी कम करे क्या? हमें फुल ले को पूरा कोटा ख़त्म कर डाले। अब डॉक्टर बोल रहे हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या करेंगे? अब सब छोड़ डाले। रोटी खाना सुक्की, तेल लगा वो खाए तो भी बीमारी तुमना सुख को यूं हो जा रही सभी। कैसे गड़रंग कर गए थे सो, अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई।
دیکھو بیماریاں حادثات یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے، وہ ہے نہیں فضائل صدقات میں وہ حدیث ہے، دیکھو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں سب، کب آ جاتا ہے بول لے نہیں، اس لیے بول رہے نہیں ابھی سانس ہے چانس ہے، کر لیے فائدے میں، نہیں کر لیے نقصان، ہمارے ہاتھوں میں اللہ اختیار دیا۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں نیت کریں، سب نیت کریں، ارادہ کریں اللہ کے دین کے کام کے لیے میرا جان مال وقت لگاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ لگا کو کرنے کا کام یہ دیکھ کو کرنے کا نہیں، ہاں وہ ہو جان دے یہ میں چل جاتا ہوں، یہ ہو جان دے وہ نہیں، ایسا ہے نہیں وعدہ۔ ہاں ہاں الحاظی کیا وہ آیت کون سی وہ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع لائے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگا دو، سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھائی ایک تو نیت ہماری اللہ کے راستے میں جانے کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہمارے ہیں، مسجدیں ہماری، اس میں مسجد وار جماعت کے نام سے بیٹھ کر فکریں ہوتی ہیں، سب کی مسجد میں ہوتا نہیں، کون بیٹھتی ہے سو امام صاحب بھی ابھی ایک دو ساتھ ہیں، کون کی بیٹھ لگ، سب کی ذمہ داری، میں محلے والا، میں مسجد کا ساتھی، وہ سب کی ذمہ داری۔ تعلیم ہوتے ہی ہل کھل جاتی ذرا نہیں، بیٹھے اطمینان سے مشورہ کریں کیا کرنا ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں الحمدللہ بنی ہوئی آج ہے نہیں، مصلی کہتے ہیں 5 6 8 10 ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ان کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر ہے نہیں نماز، ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے۔ اب وہ نماز جو ہے سب آ کر مسجد میں پڑھنے والے بن جائیں، اس کے لیے کیا کرنا بھائی؟ کیا تم کریں گے نہیں؟ روزانہ بیٹھ کر مسجد وار میں فکریں کریں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر 2 2 3 3 کی ملاقات کی ترتیب بنائیں، گلی لے بھائی یہ گلی میں ہمیں کرتی، ہاں روز 2 3 ملاقات، آسان کام، بولے سائیکل چلانا مشکل ہے لیکن دعوت کا کام بہت آسان ہے، اتنا کرنے کیا جا کو کیا بولنا سو بھئی ہمیں مسجد چاہیے، سو اللہ کے بندے اللہ کی دین کی نسبت پر ہیں، دیکھو ہمیں بھی میں بھی ایمان والا، تو بھی ایمان والا، ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کا گھر آباد ہوگا ہمارا گھر بھی آباد ہوگا، اس کے لیے بھی روزانہ 5 ٹائم کی ذرا حاضری کر لو، اس طرح سے ان کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ بھی پیار محبت سے قریب ہوتا سو، پیار محبت سے قریب ہوتا سو، کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ بیٹھنا، روزانہ 2.5 گھنٹے کے نام سے 2 3 ملاقاتیں کم سے کم کرنا درجے میں، اور اس کے ساتھ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم اہتمام سے کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ہمارے بڑے فرماتے عورتوں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، ہاں بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ عورت کی گود، ماں کا گود ہے نہیں بھائی؟ اب وہ گود نیچے ویران ہو گئی، اجڑ گئی، تو اب بچے کیسے ہوتے؟ ہاں ڈانسر کی ابھی اور کرکٹ پلیئر کی ابھی کیا کی، اللہ حفاظت فرمائے، وہ بن جاتی بعد میں ہے نہیں بھائی؟ اس کے لیے ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ہماری عورتوں کو تیار کرنا دعوت کے لیے۔ اب دیکھو میں تو تقریباً 8 10 دن سے سند ہو جا رہا ہوں میں تو، کہاں گئے تبھی اس کا خلا ہو گیا، اس کا طلاق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کا خلا ہو گیا، اس کا طلاق ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کئی کو ہو رہا بولو، ہمارے کام کرنے والے ساتھیاں کے گھر میں کئی کو ہو رہا بولو، ہم نے ہماری اپنی بیوی بچوں کو تعلیم بٹھا لے کرے نہیں، ہم نہیں کرے۔ آج جوان عورت، جوان لڑکی یہ چاہ رہی کہ میرا شوہر کیسا ہونا؟ سلمان خان کے سرکار ہونا۔ اب داڑھی والا میلاد کیا کریں گے پمپ، کون بیٹھا ذہن میں اس کے؟ ہم نے اس کے سامنے بھائی ایمان اعمال کی بات نہیں کرے، ہاں اچھا پڑھنا کر کو پڑھا والے، بعد میں آ کو انہیں کیا کر کے ریورس ہو گئی ہمارے اوپر ہی۔ کئی رشتے ٹوٹ رہے اس سے، اس کے کون ذمہ دار؟
الرجال قوامون، مرد مانا کون ذمہ دار؟ مرد مانا ذمہ دار، ہاں مرد بھی ذمہ دار ہے. اس کے لیے بھی اس کا دین ہاں وہ ہمیں اپنے گھر میں بٹھا کو، اس لیے بولتے نہیں مرد مانے کا دین ڈھیلش تک کا ہے، عورت کا دین پورے گھر میں، پورے گھر میں. عورت سے گھر جنت کا باغ بنتا. ہاں ناری منی در ہے ماری کہتا ہے کنڑا میں بولتے ہیں، ناری منی در ہے ماری. ہاں اچھی بن گئی سب کو سنبھالتی، بگڑ گئی سب کو بگاڑ ڈالتی. اس واسطے بھائی دوستو بزرگوں گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں، ہاں ان کو سمجھائیں، دین ہمارے بچوں کو سمجھائیں. اس لیے ہمارے بڑے آج مکتب پر بڑا زور دے رہے ہیں. کس پر زور دے رہے ہیں؟ مکتب پر. ہاں ہماری نسلیں وہاں سے صحابہ کی ترتیب، صحابہ کی زندگی وہ سب سن سن کو عمل کرنے والے بنے. مکتب میں وہ بار بار رٹایا جا رہا، ان کو بولا جا رہا. ہاں آمینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کون؟ آمینہ رضی اللہ عنہ. وہ بول بول کو بچہ کو گھر میں آگو بھی کیا کرتے بچے مکتب میں پڑھنے کا وہ بولتی ہیں سب. ہاں اس کے لیے میں دوستوں تعلیم بہت ضروری کریں گے انشاءاللہ. ہاں 2 گشت ہفتے میں کتنے گشت کرنا؟ 2 گشت کرنا کریں گے انشاءاللہ. اپنی مسجد کا مشورے سے جو طے ہوتا پڑوس کی مسجد کا مہینے کے 3 دن. کتنا آسان کام، کیا تو مشکل ہے؟ مشکل ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں 1 مرتبہ مرکز کی حاضری شب گزاری کے ساتھ. اللہ کے فضل سے یہاں تو توشہ بھی لاؤں کو کری سو باہر توشہ لے لگاؤ کتی، یہاں وہ بھی نہ کو کری انہیں توشہ بھی لاؤں کو خالی تو آ جا بس بستر کے ساتھ آ گئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. کیا کریں کیا بھی ہو گیا کام پورا؟ کام ہو گیا؟ چلو دعا کر لے بھائی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا ذو القوة المتین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا أقضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضرا إلا كشفت ولا موتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا بلغت ولا حاجة هي لك رد إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطائیں کو درگزر فرما، لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے قصوروار ہیں، سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبے ہیں. آنکھ اٹھتی ہے گناہ ہوتے ہیں، پیر چلتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، زبانیں کھلتی ہیں تو گناہ ہوتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اگلے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ تندرستی نصیب فرما، صحت عاجلہ نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، وقت پر موت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندگی ہے تب تک تیرے دین کی محنت میں چلتے رہنے کی، لگے رہنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما، جہاں جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، جہاں جہاں گشتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما. سارے عالم میں ایک بار پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجلس میں بچے بھی ہیں،
ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ بوڑھے بھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔